جی آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ اپنے بارے میں بتائیں گے اور ٹپس بھی دیں گے کہ جو لوگ جن کو لگتا ہے جو استقامت کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ان کی چھٹی نہ ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ سب سے پہلے کلاس جوائن کرتے ہیں. تو مشکلات ان کی زندگی میں بھی آتی ہوں گی نا، نیند ان کو بھی آتی ہوگی، ایگزامز ان کے بھی ہوتے ہوں گے، گھر کے ایشوز ان کے بھی ہوتے ہوں گے، ٹیسٹ ان کا بھی ہوتا ہوگا. اور obviously جب اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتے ہیں تو بہت سی ایشوز آ جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، مہمان بھی آ جاتے ہیں. تو ہاؤ کین یو ہینڈل، یہ چیز بس آپ نے ایکسپلین کرنی ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں، تاکہ ہماری وہ بہنیں جن کے لیے مشکل ہو رہا ہے چیزوں کو لے کے چلنا، ان کے لیے کوئی ایک آسان سا راستہ نکل جائے. جی محراب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس دن میں مطلب قرآن کلاس کا نہیں، ویسے تو کبھی میری چھٹی نہیں ہے، لیکن لاسٹ فرائیڈے میں یاد ہے کہ میرا پیکج بھی نہیں تھا ہے اور میں نے کروانے بھیجا تھا تو لیکن شاپ میں نہیں تھا ہے، مطلب شاپ والا کہا تھا بیلنس نہیں ہے، تو نہ پھر مجھے پوری رات نیند آئی تھی سوچ رہی کہ صبح کلاس میں نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر صبح کلاس کے ٹائم ہی مطلب جاگ پورے ٹائم پہ آئی ہے، لیکن کلاس نہ لینے کی وجہ سے پھر پورا دن دل بھی بے چین رہا. مطلب کبھی مشکلات آ جاتی ہیں جیسے آج اور کل 2 دن ہو گئے بہت نیند آ رہی ہے، لیکن اب پھر بھی کلاس جوائن کر لیتی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ہیں اور پھر جو میرا کام صحیح ہو رہا وہ خراب نہ ہو جائے. مطلب بس اللہ کی ناراضگی کو رکھتے ہوئے سامنے کبھی کوئی قرآن کلاس کو چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہوگا تو سارا کچھ خراب ہو جانا ہے. جی ماشاء اللہ. جب انسان کی نیت پختہ ہو جائے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق اور ہمت ضرور عطا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں جب سورہ بنی اسرائیل کا نا کچھ لیکچرز میرے مس ہو گئے تھے، پیپرز آ گئے تھے درمیان میں، تو میں لیو پہ تھی، تو میں نا ان کو جب پڑھ رہی تھی تو پھر ایسے میں ساری آیات دیکھ رہی تھی اس کی، تو نا مجھے یعنی جب ہم نے سورہ شروع کی یا پڑھی تو مجھے پوری سورت میں ایسی وہ فیلنگس نہیں آئی، پتہ نہیں وہ پھر شاید اللہ تعالیٰ صحیح وقت کا انتظار کروا رہے تھے تو نا کہ میں فری ہو کے اس کو دیکھوں، میں اس کو دھیان سے دیکھوں. تو میں نے جب اس کو نا دیکھا تو اس میں بہت زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جو نا ہمیں کامنلی بہت زیادہ نظر آتی ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ یا اکثر چیزوں کے یعنی اس طرح کی آیات ہیں اس صورت میں کہ اسٹیٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو نا میں نے نا 1-2 دفعہ کچھ قرآن تھے ان کی نا نماز سن رہی تھی ویڈیوز میں نا، وہ اس میں نا بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر ایک دفعہ نا میم سیرت نے بتایا کہ وہ نا بنی اسرائیل کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، تو میں نا مجھے نا بڑا وہ تھوڑا تھا اندر کہیں پہ کہ یہ اس صورت کی کیوں تلاوت کی جاتی ہے نا. تو میں جب اس کے ترجمہ وغیرہ دیکھ رہی تھی تو مجھے نا اس میں جو چیزیں سمجھ آئی نا وہ بہت نا جیسے کامن سی چیزیں نہیں ہوتی جو بیسک ہیں بالکل، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عملی سٹیپس ہیں جو ایمان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں. ہم بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کے لیے تقویٰ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، یا سب سے زیادہ کہ استقامت کے لیے. تو مجھے نا اس میں بہت سی چیزیں نظر آئی. اب ظاہر ہے وہ میں پورا میری کوشش تھی کہ میں اگر اس کی سمری بنا لیتی تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی، بہت مزے کی چیزیں تھیں لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ میں نہیں کر سکی، لیکن 2-3 چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی جو چیز تھی نا وہ اس میں ایک دعا ہے جو بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے اور ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ ہے پیرنٹس کے لیے دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
تو مجھے نا ایک چیز سمجھ آئی کہ ہم چلیں جو بڑے ہو گئے ہیں، یعنی جو ایج میں بڑے ہیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے، اور جو ہم لوگ ہیں نا، جو ہماری جنریشن ہے، ہمارے اور ہمارے پیرنٹس کے درمیان میں نا بہت زیادہ گیپ آ گیا، جنریشن گیپ. اور یہ تقریباً نا یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے جب یہ ٹیکنالوجی زیادہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے بہت دور ہو گئے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں نہیں کر پاتے، ان کی سن نہیں پاتے، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اسٹیمنا نہیں ہے، ہم ان کی برداشت ہی نہیں کرتے. ایک دو باتیں بڑی پیار محبت سے ہم ان کی سنیں گے، تیسری پہ ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے محبت نہیں، ہمیں بہت ہے، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ ہماری مینٹل کیپیبلٹی میں تھوڑا فرق آ گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم ان کے نا ساتھ اتنا رہ نہیں پاتے، ہم ان کی اتنی خدمت بھی نہیں کر پاتے، ان کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹا پاتے. اور اگر میں اپنا بتاؤں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرا اور امی کا اختلاف کچن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ، جب میں کچن میں ان کی ہیلپ کروا رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی مطلب بات ہو جاتی ہے، پھر ان کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے، میرا بھی خراب ہوتا ہے. وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنا آتا یا انہیں مطلب وہ زیادہ خود کو ایفیشینٹ سمجھتے ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمارا اور ہم ان کا وہ پوائنٹ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں تھوڑا سا وہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمیں اب نا ٹیکنالوجی نے تھوڑا سا بدتمیز کر دیا ہے، تھوڑا سا ہم ہو گئے ہوئے ہیں. ہم نا دیکھ ہی نہیں پاتے کہ سامنے والے کا مطلب کیا رویہ ہے یا ہمیں بولنا کس طرح چاہیے. تو نا مجھے نا یہ دعا بڑی مزے کی لگی. میں نے کہا چلو ماں باپ کی ادھر تو ہم نے زندگی میں تو خدمت کرنی کوئی نہیں ہے، ہم نا مطلب کوشش کریں بھی تو ہم کامیاب نہیں ہوتے اس میں. لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ ان پہ نا ایسے رحم فرما جیسے شفقت سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. بچپن میں اب کیا ہوتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کی خوراک کا، اس کے لباس کا، آنے جانے کا، سب کچھ، تعلیم کا. اور اگر اپنے پیرنٹس کو میں دیکھوں یا آپ سب بھی دیکھیں تو اگر ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، کلاس میں موجود ہیں، تو وہ اس میں پیرنٹس کا ہی ہاتھ ہے. انہوں نے ہمیں اتنا شعور دیا یا ہمیں اتنے راستے دیے، مواقع دیے کہ ہم کلاس لے رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا. اگر ان کی ہیلپ نہیں کروا سکتے، مطلب کرواتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے اس میں، ان سے باتیں نہیں کر پاتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں نا. تو میرے خیال میں اگر وہ ہم سے دنیا میں نہیں بھی خوش ہوتے نا، تو ہم ان کے لیے اتنی یہ دعا کر دیں کہ قیامت کے دن جب انہیں ہمارا نام لے کے اس طرح فخر سے پکارا جائے یا کہا جائے کہ اس کے والدین ہیں یا بچوں کی وجہ سے والدین پہ رحم کیا گیا، تو میرے خیال سے وہ جو پوری زندگی کی وہ ہوگی نا، ہماری جتنی بھی ہم خدمت نہیں ان کی کر سکیں وہ ساری چیزیں وہ اگنور ہو جائیں گی. کوشش ہمیں لازمی کرنی ہے، ظاہرہ یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، صرف دعا پہ نہیں کریں گے فوکس، لیکن ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے زیادہ دعا کر سکتے ہیں. اب جب بھی نا ایک اور ٹپ مجھے سمجھ آئی کہ جب بھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میرا اور امی کا اختلاف ہونے لگا یا ظاہر امی ہی گھر ہوتی ہیں تو ابو تو گھر نہیں ہوتے، تو میں نا کوشش کرتی ہوں کہ میں نا یہ دعا پڑھ دوں فوراً سے. میں ان کو دیکھتی جاؤں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھ دوں، میں بات نہ کروں آگے سے. تو آہستہ آہستہ اب یہ ہونے لگا کہ میں کم ہو گیا اختلاف، کیونکہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں دعا پڑھنے لگ جاتی ہوں تو میرا دھیان ہٹ جاتا ہے، میرا وہ غصے کا لیول بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. تو یہ دعا یہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ لازماً یہ پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور نا ایک چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ بادب با نصیب، تو وہ ٹیچرز کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے علم حاصل کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کا ادب کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز کہ جو جتنا اپنے پیرنٹس کا فرما بردار ہوتا ہے نا، آپ اسے چیک کیجیے گا، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ وہ بندہ زیادہ کامیاب ہے جو اپنے پیرنٹس کا فرما بردار ہے، جو ان کا ادب کرتا ہے. ادب اس سینس میں کہ ان کے یہ نہیں کہ جو بھی وہ بات کیے جائیں ہاں نہیں، کچھ باتوں میں ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے دینی پڑتی ہے آپ کو. ظاہر ہے ایک تو شرک کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ کہیں بھی تو وہ نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان کا دل نہیں نہ دکھائیں گے تو یقین کریں کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کا دل نہیں دکھے گا. اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے فرما بردار کتنے ہیں. جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے نا، نافرمان ہوتا ہے، اسے قرآن نہیں دیا جاتا، اسے قرآن کی حلاوت دے دی جاتی ہے. پھر وہ جتنی مرضی سرٹیفکیٹس لے، جتنے مرضی کورسز جوائن کرے، اس کے اندر تک علم نہیں جاتا جب آپ پیرنٹس کے نافرمان ہیں. تو پہلا سٹیپ جو ہمیں کسی کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کا قرآن سے تعلق اچھا نہیں ہے، تو وہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ گھر سے شروع کرے، اپنے جو پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرے. اور ایک اور چیز یعنی اس
آیت کے بعد ایک جو آیت مجھے زیادہ امپریس کی تھی، وہ ایکچولی میں تھوڑا ڈھونڈ رہی تھی، مجھے وہ آیت نمبر نہیں مل رہی تھی، ورنہ میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتی، زیادہ شاید سمجھ آتی، لیکن جنہوں نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں ان کو وہ بات سمجھ آ جائی تھی کہ وہ آیت تھی کہ جو تھے نا کفار یا جو اہل مکہ تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو کیوں ان کو رسول بنایا نا، کسی فرشتے کو بناتے. تو آگے جو اللہ کا جواب تھا نا، یقین کریں کہ میں حیران تھی، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بولوں، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اللہ کا انداز اور الفاظ کہ اللہ نے کہا اگر اس زمین میں نا فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو پھر میں فرشتہ بھیجتا، یعنی تم لوگ انسان ہو تو انسانوں کے درمیان میں انسان ہی آئے گا نا. تو اس میں ظاہر ہے وہ پھر تفسیر کے لحاظ سے یا وہ دیکھے تو وہ اور طرح کے پہلو نکلتے ہیں، وہ پھر بات دیکھے تو. لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی نا وہ یہ تھی کہ اللہ شاید ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اب بالکل ہی وہ ہر ایک کی بات چپ کر کے سنتا جائے، کوئی اس کے کردار پہ ایمان پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ سنتا جائے، ایسا نہیں ہے. یا کوئی اس کے اللہ پہ سوال اٹھا رہا ہے تو وہ بس خاموش رہے کہ نہیں میں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لڑائی جھگڑا ایک علیحدہ، لیکن اللہ نا ہمیں بات کا انداز سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی ایسی بحث میں پڑ جائے تو پھر آپ اس کا سوال اسی پہ الٹ دیں. اب اللہ نے ان کو وہی سے پکڑا کہ وہ ظاہر ہے گناہ گار تھے، مطلب انسان تھے تو گناہ گار تھے، فرشتے ہوتے تو گناہ گار نہ ہوتے. گناہ گار تھے تو ان میں رسول بھیجا گیا نا پیغام دے کے. اگر وہ فرشتے ہوتے تو پاک ہوتے تو ان میں کوئی پاک انسان بھیجا جاتا، یعنی فرشتہ بھیجا جاتا جو ان کے لیول کا تھا. اب وہ انسان ہے تو انسانوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بھیجا تاکہ وہ زیادہ سیکھ سکیں. تو ہمیں اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جب ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم بہت نا نہیں اگلا بندہ سمجھ پا رہا، تو آپ نا تھوڑی سی چلا کے دکھائیں. ایک جو مومن ہوتا ہے نا وہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ ڈرا سہما نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اس کے پاس اتنا نالج اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اب اس کا سوال اسی پہ الٹ دے تاکہ وہ اگلا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے. اسے لاجواب کرنا آنا چاہیے مومن کو. اور ہم ایک لاجواب اگلے بندے کو کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس اتھینٹک علم ہوتا ہے. اور اتھینٹک علم کے لیے آپ ضروری ہے کہ ہم نماز اور قرآن پڑھیں. آپ گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے، مختلف سوشل میڈیا ایپس پہ جا کے ہم وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتے جو چیزیں ہمیں قرآن نے سکھانی ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کا اتھینٹک علم کون سکھا رہا ہے. یعنی سارے ہی سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ٹھیک کون سا ہے، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم حدیث کو سیکھیں. تو اگر ہم اپنی قرآن کلاسز پہ اپنی اس علم پہ دھیان نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا. اور جب نالج نہیں ہوگا، اتھینٹک نالج ہونا ضروری نہیں ہے اتھینٹک، اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم ظاہر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی اسلام کے بارے میں جو مرضی غلط بات کہہ دے ہم اس کو جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں. پتا بھی ہوگا تو ہم ڈاؤٹ ہمیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک یہ چیز تھی. اور ایک اور آیت تھی، اب مجھے ساری آیات یاد آ رہی ہیں، ٹائم کا میں کہ وہ نہ تھا اس میں دل، کان اور آنکھ، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری نا غور کیجیے گا جن کی قرآن کلاسز رہ جاتی ہیں اکثر، کہ صبح قرآن کی کلاس ان کی رہتی ہے نا، تو اس سے پچھلے دن یعنی جو ان کا پچھلا دن گزرا ہوا ہوتا ہے یا جو وہ رات ہوتی ہے، وہ کس حالت میں سوئے تھے. ان کے دل یا ان کے جو آنکھیں تھیں یا ان کے کان تھے، انہوں نے پاکیزہ چیزیں سنی ہوئی تھی یا پاکیزہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، یا وہ کس ایکٹ میں سوئے تھے. اب دل کا پاک ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہمارے اختلاف ہو جاتے ہیں وہ ہم ان کو اندر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا نا دو دوستوں کا اختلاف ہو جائے نا تو ہم اس کے بارے میں سوچ کے اتنا بدگمان ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچاری اگر دوبارہ رابطہ کرے بھی تو ہمارا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نا حسد، نفاق وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور نا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن محفوظ رہے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، تو اپنے دل کو پاک کرنا شروع کر دیں. سب کو معاف کر دیا کریں. کوئی زیادتی کرتا ہے کر دے معاف، کوئی کسی نے تلخ بات کہہ دیا، بات چھوڑیں، کیا ہے. خود سوچیں ہماری زندگی کتنی ہوگی، 25-30 سال ابھی ہو چکی ہوگی.
ایوریج ایج جو ہے انسان کی وہ آج کل جو ہے 60-65 پلس جا رہی ہے، بلکہ اس سے اب تو زیادہ تر اس سے بھی پہلے جا رہی ہے، اور ہمیں تو ظاہر اگلے سانس کرنی پڑ. تو دلوں میں بدگمانیاں لے لے کے وہ دل سیاہ کر کے اللہ کے پاس لے جائیں گے. تو اللہ کیا سوچیں گے کہ میں نے تو اس کو اتنا تازہ فریش دل دیا تھا، اور یہ اتنا خراب دل لے کے آ گیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے خلاف گلے ہیں، شکوے ہیں. تو معاف کر دیا کریں. ایک دن کی بات ہے، اسی دن میں جانے دیں. وہ کہتے ہیں نا رات کی بات گئی. تو رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کریں. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید ہم نے حدیث پڑھی تھی یا مجھے میں اب ریفرنس نہیں دے سکتی، لیکن اس میں یہ تھا کہ اس وجہ سے انہیں فضیلت ملی تھی کہ وہ رات کو سب کو معاف کر کے سوتے تھے، سب کو معاف کر دیتے. کوئی اور ایکٹ نہیں تھا ان کی زندگی میں یعنی فرائض کے علاوہ اتنا امپورٹنٹ، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ سب کو معاف کر کے سوتے تھے. تو انہیں اتنی زیادہ فضیلت ملی تھی. تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری معافی قبول کریں. ہم یہ صرف دعا نہیں مانگ لیتے، ہمارا پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو ہمیں بھی تو لوگوں کو معاف کرنا چاہیے نا. جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو سوچیں اگر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہیں، کتنی ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں، فجر سب سے زیادہ چھوٹتی ہے، فجر چھوڑ دیتے ہیں، کتنے حقوق ادا نہیں کر پاتے. تو اگر اللہ ہمیں معاف کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس تو کوئی بادشاہت بھی نہیں ہے نا. ایک اسی میں سورت میں ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے قبضے میں ہوتی تو ہم بخیل ہو جاتے. تو اگر ہمیں یہ معافی کا اختیار دیا جاتا نا کہ لوگوں کو معاف کر دو، تو ہمیں کسی کو کرنا ہی نہیں تھا. ہمارے دل جتنے سخت ہو چکے ہیں نا، ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا تھا. ہم زبان سے بہت سے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مخصوص دنوں میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم خود معاف نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جواباً معاف کیا جائے گا. تو اگر اپنے دل میں قرآن کو راسخ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں سے لوگوں کے خلاف جو جلن یا جو نفاق وہ ہے وہ نکال دیں. ایک بہت ہی پیاری دعا ہمیں سکھائی جاتی ہے، بلکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو بتائی بھی گئی ہے، گروپ میں بھی شیئر کی گئی تھی. اس دعا کو زیادہ پڑھا کرے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. تو اس میں نا میں نے جو خود ایک پریکٹس کیا چیز وہ یہ تھی کہ جب مجھے لگتا تھا نا کہ اگلا بندہ میری بات نہیں سمجھ رہا یا میرے دل میں اس کے خلاف تھوڑا سا شکوہ آنے لگتا تھا، تو میں یہ دعا پڑھ دیتی تھی. اب یقین کریں کہ میں نے اس دعا کے ریزلٹس دیکھے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان جس کے ساتھ میرا اختلاف ہو جاتا تھا یا مجھے لگ رہا تھا کہ کیا ہے یہ مجھے اتنی پاؤنڈس نہیں دے رہی، یا میرے مطلب تھوڑے وہ شکوے ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہی اگلے دن یا مطلب کچھ منٹس بعد کیا ہوتا تھا کہ وہی انسان میرے ساتھ کو اتنا اچھا ایکٹ کر دیتا تھا کہ میرے وہ دل سے بدگمانی ختم ہو جاتی تھی. تو اس دعا کے بہت فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو واقعی ہی نفاق سے پاک کر دیتے ہیں. تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھیں. اور ایک اور چیز تھی آیت مجھے اب یاد نہیں، اس میں جو ہم نے بہت زیادہ ہم نے کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ جو فجر کا قرآن ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے. تو آپ اگر غور کریں گے نا تو اس سے پہلے یہ چیزیں بتائی گئی تھی کہ سوال کیا جائے گا دل کے بارے میں، کان آنکھ کے بارے میں، اور پھر والدین کے حقوق کے بارے میں، وہ ساری چیزیں. تو اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے نا تو ہم اپنی فجر پہ جو قرآن ہے اس کے گواہ فرشتوں کو منا سکتے ہیں، یا وہ ہمارا قرآن پیش کیا جائے گا. بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو فرائض بھی ادا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل ان کے پورے ہیں، قرآن کے وہ 10 پارے ایک دن میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کے لہجے اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ بندہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ اچھے خاصے نرم مزاج بندے کا دماغ گھما دیتے ہیں. تو ہمیں جو صرف عبادتیں نہیں کرنی نا، ہمیں فرائض ادا کرنے ہیں، وہ ضروری ہیں، لیکن ہمیں اپنی باڈی پہ، اپنی روح پہ بھی تو کام کرنا ہے نا، کہ ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ والا جو انسان ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہماری وجہ سے سجدے میں جا کے رو نہ رہا ہو. اب آپ خود سوچیں جب وہ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں لے جائے گا تو پھر کیسا انصاف ہوگا؟ پھر تو ہم بچ نہیں نہ سکیں گے. تو ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنی ان اخلاقیات پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنا قرآن محفوظ کر سکیں. آپ کو کوئی الارم نہیں اٹھا سکتا، آپ کو کوئی انسان کال کر کے نہیں اٹھا سکتا، آپ کو آپ کی یہ خواہش کہ میں صبح اٹھوں نہیں اٹھا سکتا جب تک ہمارا پچھلا دن نہیں اچھا ہوگا. اگر اگلی صبح پہ اٹھنا ہے تو اپنا پچھلا دن ٹھیک کریں، اپنی پچھلی رات ٹھیک کریں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں، اور کہ اللہ ہم کمزور ہیں نا،
تو آپ کن کہہ دیں. ابھی اسی صورت کے لاسٹ پہ ہم نے جو آیات پڑھی ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ نے بس کن کہنا ہوتا ہے. اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کو کوئی مصروفیات نہیں ہوتی یعنی کہ وہ آپ ایک کی بات سنیں دوسرے کی نہ سنیں. اللہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے ہر وقت. تو اس نے بس کن کہنا ہے. تو اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ جی میری کمزوریاں ہیں ساری بتائیں اللہ کو. اللہ کو پتہ ہے وہ علیم بذات الصدور ہے, لیکن اسے بتانا پڑے گا. کیوں بتانا پڑے گا؟ تاکہ اللہ یہ فیل کریں کہ میرا بندہ فیل کرتا ہے کہ اس میں یہ کمیاں ہیں. اگر ہم یہ کہیں اللہ کو تو سب پتہ ہے مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم چینجنگ نہیں چاہ رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے شیئر کریں کہ یا اللہ میں اس معاملے میں کمزور ہوں, اس معاملے میں کمزور ہوں, آپ مجھے طاقت دیں, مجھے ہمت دیں, میں یہ کر سکوں. تو اللہ نے کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. آپ میں سے کوئی ہیں تقریباً 20-25 لوگ ہیں جو ڈیلی کلاسز لے رہے ہیں, وہ بھی تو آ رہے ہیں نا. تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ جب آپ خود سوچیں, آپ کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے, آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انسان موجود تھے, لاکھوں کروڑوں انسان موجود تھے اس دنیا میں, اس کے باوجود آپ کو پیدا کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. تو ہم زندگی کا مقصد صبح سو کے نہیں لے سکتے. ہم اٹھیں گے, قرآن کو کھولیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ اللہ نے ہمیں آج کے دن کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں آج کے دن کے لیے ہمیں کیا کام بتایا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے, اور کیا مقصد بتایا. تو جب تک ہم قرآن کو بند کر کے شیلف پہ رکھ کے خود سو رہے ہوں گے, فجر قضا ہو رہی ہے, فجر میں جو قرآن پڑھ کے اللہ کے پاس جانا تھا وہ نہیں جا رہا, تو ہم کیسے 10-11 بجے اٹھ کے تو پھر کہیں گے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, میری زندگی کا تو کوئی مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا, میں کیا کروں, مجھ سے بس گھر والے کام ہی کرواتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں چیز. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر پہ اٹھیں اور دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اللہ کی جب آپ بات سن لیں گے تو پھر یقین کریں دنیا والوں کی نہیں سننی پڑیں گی, بس اللہ کی سن لیں. ایک اللہ کی تو سننی ہے, اور وہ وہاں پہ تو ایگو کا مسئلہ بھی نہیں آتا کہ اپنی ہم عمر کا آتا ہے نا کہ اس نے مجھے یہ بات کیوں بتائی, اس نے مجھے یہ اس کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے آگے تو ہم سب عاجز ہیں نا, عبد ہیں, عبادی میرے بندے. تو آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو اللہ یہ نہیں آپ کو پچھلے دن میں یہ گناہ کیے ہیں, تم نے پچھلے دن میں یہ گناہ کیے ہیں, کوئی ایسا کوئی پوائنٹ بھی نہیں آتا. بلکہ اللہ ہم اکثر کھولتے جاتے ہیں قرآن تو یہ ذکر آتا ہے الذین آمنوا یا پھر عبادی میرے بندے. تو کتنی اپنائیت ہے نا اس لفظ میں, عبدی ہی عبادی. تو وہ بہت ایک اگر آپ فیل کریں تو پراؤڈ والا ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا, ہمیں اپنا بندہ کیا ہے. تو کوشش کریں کہ اس صورت کو میں آپ سب کو کہوں گی کہ ہمارے پاس ابھی ہیں, اگر ہماری اس کا نیکسٹ صورت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے انشاءاللہ اس کی سمری ہوگی یا جو بھی چیزیں ہوں گی, اسائنمنٹ ہوگی یا سمری ہوگی, جو بھی چیز ہوگی, تو اس سے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے. آپ اس صورت کو کھول لیں, اس کو پڑھیں, اس کا ترجمہ ریڈ کر لیں. اگر زیادہ آپ کے پاس نہیں ٹائم, تفسیر ریڈ کریں, جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. اور اس کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ آپ کو وہ یاد کر لینی چاہیے, جیسے ایک ربی ارحمہما والی دعا ہے, اس کے علاوہ ایک اور دعا تھی اس میں ربی ادخلنی مدخل صدق. تو بہت زبردست وہ دعا ہے. آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہوں, کوئی بھی آپ کام شروع کرنے جا رہے ہو, تو آپ وہ دعا لازمی پڑھیں, تو بہت زیادہ فوائد ہے. کوشش کیجیے گا کہ کوئی اگر ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو یا دل کو اچھی لگی ہو, کوئی ایک بات, ضروری نہیں سب پہ آپ عمل کریں, کسی ایک پوائنٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں. اپنی زندگی کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز کمزور ہے تو اس پہ کام کرنا شروع کریں. وہ چیز نہیں بدلے گی جب تک آپ نہیں بدلیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں نہ بدلتا جو خود کوشش نہیں کرتی, جو خود نہیں بدلتی. تو ہمیں اس پوائنٹ پہ کام کرنا ہے. بیٹھے بیٹھے ہم اس پہ ہزاروں لاکھوں سال بھی سوچتے رہیں گے تو وہ نہیں بدلے گی خود بخود, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا. تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا یا آپ کے ویک پوائنٹ ہے آپ کا, اس پہ کام کرنا شروع کریں. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کا نافع علم جو آپ کے دل میں جگہ بنا لے وہ آپ کو عطا کرے, اور آپ کا صبح اٹھنا, آپ کا فجر پہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے تدبر اور آپ کے فہم میں اضافہ کرے, اور آپ کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی مزید توفیق عطا کرے. یہ
پوائنٹس جو ہیں اسی طرح ضرور شیئر کرنے چاہیے ہمیں جو ہم سوچتے ہیں. اور یہ جیسے ہم لوگ قرآن سیکھتے ہیں نا کہ کلاس لی اور سارا دن پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا لرن کیا, تو میرا نہیں خیال کہ اس وجہ سے ہمارے مائنڈ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو آپ یہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو سوچیں بار بار جو آج سیکھا پڑھا. جتنی بھی پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں بہت ہی بہترین طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے ریفائن کی گئی. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب انسان کے دل میں صاف نہیں ہونا تو قرآن نے وہاں اثر نہیں کرنا, کیونکہ دل جو ہے نا سمجھیں یہ ایک جیسے جہاز میں لینڈ کرنا ہوتا ہے تو زمین کو تھوڑا مضبوط بنایا جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی پلین میں لینڈ کرنا ہوتا ہے. اگر تو یہ زمین گدلی سی ہوگی, کچرا ہوگا, تو قرآن لینڈ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اللہ پاک ہے, اللہ کا کلام پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ تعلق اچھا نہیں جا رہا, بلکہ یہ بات جو آپ نے بتائی کہ جس دن ہم کلاس نہیں لے پاتے تو اس دن سپورٹ کے سوچنا چاہیے کہ رات کو میں نے کیا کیا تھا. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ کی کلاس میں سے ہی کسی نے یہ بات شیئر کی کہ میں نے صبح کلاس نہیں لی, تو میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ رات کو میرے گھر گیسٹ آئے تھے, تو ہم نے مل کے اپنے دوسرے ریلیٹیوز کی باتیں کی, تو جس کی وجہ سے صبح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توفیق چھین لی. تو دیکھیں یہ اپنا اپنا ایک شعور ہے, خود کو ٹٹولنے کا, خود کو جج کرنے کا, خود کے بارے میں جاننے کا. جو بندہ اپنی ذات کو نہیں نہ جانتا, اپنی پہچان نہیں ہوتی, اس انسان کی زندگی ایسی سستی اور کاہلی پر مبنی ہوتی ہے. تو کاہلی سستی اپنے دماغ سے, دل اور دماغ یہ دو چیزیں ہیں, ان سے نکلے گی تو ریالٹیز میں بھی نکل جائے گی. یقین جانیں اتنا افسوس ہوتا ہے, ابھی تو آپ آن سائٹ ہیں, آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں, کہ آپ کی پرسنل جو لائف ہے, پریکٹیکل لائف, اس کو نہیں ہم دیکھ پاتے. بس آپ کا ایک رویہ جو کلاس میں نان سیریس ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, تو اس سے اتنا دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن بلا رہا ہے, قرآن نے موقع دیا, چنا ہے, چوز کیا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے نبیوں کو چنا, اور نبیوں میں سے بھی کچھ خاص بندوں کو چنا, اس سے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں میں سے قرآن پڑھنے والوں کو بھی چنا. تو جب یہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ آپ سب کے دل میں دوبارہ سے قرآن راج کرنے لگی. اور استقامت, یہ کیا ہوا کہ چند دن کی 2-4 دن کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, اور پھر جیسے ہی 2-4 دن گزرتے ہیں اور موٹیویشن کا لیول کم ہوتا ہے, اور ساتھ ہی انرجی کم ہو جاتی ہے. ایک ایسی انرجی ہونی چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں نے اپنی جو استقامت والے قدم ہیں ان کو ڈگمگانے نہیں دینا. لڑکھڑانے لگے, خود اپنی کاؤنسلنگ کریں کہ آیا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, رات کو میں نے کیا کیا, کیا ایکٹیویٹیز تھی. اور ایسا بھی ہوتا ہے, میں یہ اپنا ایک آبزرویشن ہے کہ جب آپ رات کو کچھ ایسے سوتے ہیں جو نان پروڈکٹیو چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ اسکرین کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہو گیا ہے. آن لائن سسٹم میں تو ہم رات کو سوتے سوتے تک اسکرین پہ کام کرتے رہتے ہیں, لیکن آبزرو یہ کیا گیا ہے کہ اسکرین کا قصور نہیں, اسکرین کے اندر جو چیزیں قصور ان کا ہے. اگر تو ہم کچھ ایسا دیکھ کر سوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو کم کرتا ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی فلم دیکھ لی, یا ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ لی, فیس بک پر جا کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو جس کا نہ قرآن اور حدیث سے تعلق ہے, جو ایمان کے لیول کو بڑھانے کی بجائے کم کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی صبح کی کلاس یا تو مس ہو جاتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو دل جو ہوتا ہے نا وہ حاضر نہیں ہوتا.
تو جب دل حاضر نہ ہو، قرآن کے لفظ دل تک اثر نہ کریں، یقین جانے ہی میں لگتا ہے قرآن پڑھا ہی نہیں. ایسے لگتا ہے قرآن سامنے ہے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا، فیلنگس نہیں آتی. یہ جو فیلنگ لیس کلاس ہم لیتے ہیں نا بس فارمیلٹی کے لیے، یہ بھی ہمارے دلوں کو زندہ نہیں کرتی. اپنے دلوں کی تازگی کے لیے خود کو ٹٹولنا ہے. ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، ہمیں اپنی سستی کا بھی پتہ ہے، ہمیں اپنی خامیوں کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے وقت نہیں ہے. وہ وقت کیوں نہیں ہے؟ توفیق نہیں مل رہی. آپ غسل کرتے ہیں نا، نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، کبھی کسی نے کہا میرے پاس نہانے کا وقت نہیں ہے؟ کبھی آپ تھوڑے سے گندے بنے ہوں یا اپنے پاک ہونا ہو تو آپ نا پاک ہوئے 2-3 دن تک آپ نے شاور نہیں لیا اور بعد میں کسی نے کہا آپ سے تو وہ اسمیل آ رہی ہے، آپ کہ میرے پاس نہانے کا وقت نہیں ہے؟ کیسا پاسبل ہے؟ آپ ایسے کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ہم جتنی بھی مصروفیات میں کیوں نہ پھنسے ہوئے ہوں، لیکن اپنا شاور لینے کا ٹائم ہم نکال ہی لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود ریلیکس نہیں ہوتے. یقین جانے ہم نفس جو ہوتا ہے نا، ہمارا نفس وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ہماری باڈی بھی. ہم گرمیاں ہیں تو بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو ڈیلی شاور لیتے ہیں. جو باڈی کی اتنی حفاظت، باڈی کے شاور کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو روح کے شاور کی کیوں خیال نہیں ہے؟ جب روح تنگ ہونے لگتی ہے، جب روح ناپاک ہونے لگتی ہے غلط خیالات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، رب کے سامنے آنسو بہانے کا وقت کیوں نہیں ہمارے پاس؟ یوں سمجھیں وقت تو ہے، توفیق نہیں مل رہی. کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل علم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی عاجز ہو جاتے ہیں کہ سجدہ ریزی اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں. اور وہ رونا اور گر گرانا کیوں ہوتا ہے؟ اپنے اعمال پر. یا رب تو نے یہ سکھایا اور ہم اس طرف نکل پڑے. تو کیا خیال ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ کوشش کریں گے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. ایک آپ کو ہمیشہ سے ٹپ دی جاتی ہے کہ کسی کی ذمہ داری لے لیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بھی آپ کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ لیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس آپ کی کلاس میں تقریباً 10 سے 15 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو ابھی بھی نہیں جوائن کر پائے آج کے امپورٹنٹ سیشن کو بھی. اب ذمہ داری لیں. میں نے کسی ایک بندے کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے، جگانا ہے، ہمت دلانی ہے، ڈسکشن کرنی ہے، اس کو کہنا ہے کلاس پارٹیسپیشن کے لیے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو بالکل گر گئے ہیں، ان کو ایک ہاتھ چاہیے، وہ ہاتھ آپ بنے. جب کسی کا ہاتھ بنیں گے نا تو آپ کا ہاتھ اللہ تھام لے گا. جب ہم کسی کے لیے آسانیاں کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ 30 اسٹوڈنٹس کا ایک گروہ کتنی چینجنگ لے کے آتا ہے، کتنی تبدیلی لاتا ہے. فائدہ تو تب ہو کہ 3-1 کی جگہ 4-1 ہو. جتنے بھی نان سیریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایشوز کو کسی ایک اسٹوڈنٹس کو آپ سوچیں، اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں. آپ کو پتہ ہے قرآن سے محبت تو سب کرتے ہیں. اس سفر کو جوائن کیا زبردستی تو نہیں کیا اور آپ کے پیرنٹس نے بھی نہیں آپ کو کہا. الحمدللہ سب اسٹوڈنٹس وہاں جو اپنے شوق و جذبے کے ساتھ آئے.
जज्बा शौक सबके पास होता है, लेकिन सबको रिमाइंडर की, हाथ की, हिम्मत की जरूरत होती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इस्तकामत में मसला है, तो उसका एक हल ये भी है कि एक बंदे को अपने साथ मिलाकर आप उसके लिए रिमाइंडर बने। जब आप किसी के लिए रिमाइंडर बनते हैं, अल्लाह आपका रिमाइंडर बन जाते हैं, अल्लाह खुद ही आपको तौफीक देते हैं। मैंने कहीं सुना था या कुछ एक वीडियो क्लिप था कि जब आपका रिस्क कम होने लगे तो अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करें। मसलन एक स्टोरी भी थी कि एक शख्स था, उसके पास उसने जो रिस्क अपना शुरू किया तो उसके रिस्क में कमी आने लगी, उसने 2 मुलाजिम रख लिए। लोगों ने कहा या उसके रिलेटिव्स ने कहा कि तुम पागल हो, अपने खाने के लिए पैसे नहीं है तो मुलाजिम क्यों आपने रखा है? तो कहने लगा कि अल्लाह ताला मुझे इनकी वजह से देगा, अल्लाह ने इनकी रोजी की वजह से इनके पीछे मुझे भी दे देना, क्योंकि इनको ज़रूरत अशद है और ये मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो मसला यहाँ पे ये बात हमें समझ आती है कि हो सकता है आपसे भी ज़्यादा किसी को ज़रूरत हो कुरान की। जब आप उसका सहारा बनेंगे, अल्लाह ने उसके बदले आपके लिए भी रिमाइंडर बना दे, फिर 2 लोगों का हो जाए। तो ये एक बेहतरीन टिप है। अब देखते हैं कि आप सब मिलके क्या तब्दीली लाते हैं। यहाँ पे 4 ग्रुप लीडर्स आपके लिए एक बैसाखी का काम करती हैं, तो आप भी दूसरों के लिए बैसाखी का काम करें, लोगों को लीड करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों को जगाएं। आपके अंदर, आपने वो किताब शायद आपको पता हो, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक नॉन मुस्लिम है, उन्होंने ये लिखी है। तो उसमें उन्होंने एक हैबिट बताई है, 7 है ना, तो इसमें से एक हैबिट है कि विन विन, कि वो बंदे इस दुनिया के अंदर कामयाब होते हैं जो खुद भी जीतते हैं, दूसरों को भी जिताते हैं, दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये तो नॉर्मली हमें बात समझ में आती है, हमारा दीन भी यही कहता है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसी वजह से हमें उम्मत वसतन कहा गया, दरमियानी और बेहतरीन उम्मत कहा गया। तो हम ये काम जब तक नहीं करेंगे, हम खुद भी दीन से पीछे हटते जाएंगे। तो पहला था इकरा, दूसरा क्या था, यानी रीड एंड शेयर। तो आप रीड करें एंड शेयर करें और अपने साथ लोगों को शामिल करें, इस काफिले को बढ़ाएं, ताकि एक मोटिवेशन हो लोगों के लिए। जो लोग ऑनलाइन सिस्टम को बहुत लो समझते हैं, उनके लिए मोटिवेशन हो कि आप जाके किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, कम से कम आप घर बैठ के कुरान के साथ जुड़ सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, और अल्लाह हमें अपना दीन की खिदमत करने वाले लोगों में चुन ले। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।